اس مقام تے فاروق اعظم دی شہادت کیوں مقدر کی تھی وی؟ فرمایا دن قیامت دا اسی معاملات گواہیاں دے اتے ہو سن، ہر کہیں دے اعمال دیاں گواہیاں تھی سن، نیکیاں دیاں گواہیاں ہو سن، اور شہادت دیاں بھی گواہیاں ہو سن۔ کہیں شہید دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے سی، کہیں شہید دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے سی، کہیں شہید دی شہادت دی گواہی کرب و بلا دا میدان دے سی۔ واہ فاروق اعظم تیرا مقدر، تیری شہادت دی گواہی مصلی نبوی دے سی، محراب اور مسجد نبوی دے سی۔ یہ فاروق اعظم دے ایمان اچھ کوئی شک ہے؟ اب بولو تے صحیح۔ والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر رضي الله تعالى عنه قال اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة في بلد حبيبك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لو سب حضرات۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھی و عزیز بھائیوں، ذی الحجہ دا مہینہ اختتام پذیر ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اسلامی سال دی کل کو لو ابتدا ہو رہی ہے۔ اس اسلامی سال دے پہلے دن دے اندر
اسلام دے درخت دی اپنے خون نال جائیں آب یاری کیتی ہے، اس ہستی دا نام امیر المومنین امام المتقین مراد پیمبر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اہل سنت والجماعت اس حوالے نال سن ہو چکے ہیں کہ اساں اپنے اکابر دی اسلاف دی تاریخ کو بھلا دیتے، سارا آن والا نوخیز بچہ او کو اپنے مسلک دا علم نہیں، عقیدے دا پتہ نہیں، اپنے اکابر دے بارے دے اندر وہ جان دا کچھ نہیں، جبکہ بالمقابل اغیار دی طرفوں اس قدر پراپگنڈا ہے، شور ہے کہ انہوں نے اپنا تن من دھن مال زر پیسہ ہر شے اپنے مسلک تے لائیے قربان کیتے، اور اوندا پھل کھاندے پے نتیجہ اے ہے کہ کل دے دن تہاڈے کوٹ سلطان دیاں سڑکاں دے اتے پیدل چلن والے کو رستہ اوکھا لبسی۔ میں غلط آدھا بیٹھا جی؟ جبکہ سارے اہل سنت کو پتہ نہیں کہ اس تاریخ دے اندر محسن اسلام، محسن الملت والدین، محسن پیمبر جدے آمن دے اتے کعبہ بیت اللہ دا در کھل دے، جدے آمن دے اتے میرے دوستوں میرے بزرگوں پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پوری رات اللہ دے حضور سر سجدے دے اندر گزار کے لنگ دیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا منگی آئی کہ اللہ تیرا گھر بنائیں، اس گھر کو آباد کرن والا میں کو دے چا۔ اللہ نے دعا تے قبول فرمائی، لیکن نتیجہ آندے آندے کئی ہزار سال لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی آئی، فرعون دی غرق آبی دی قبولیت کو بڑا وقت لگا، لیکن میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مصلی تے بہ کے اللہ دے حضور آہو زاری کر کے دعا منگ دن تے سویرے نتیجے تے سمرے دی صورت دے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ غلامی دا دم بھرے دے ہوئے حاضر خدمت ہو ویندے۔ او فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یکو محرم الحرام کو مسجد نبوی دے اندر مصلی نبوی دے اتے نماز پڑھ دے ہوئے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے دے ہوئے شہید ہونن سنیاں کو نہ آپ کو پتہ ہے، نہ بچیاں کو پتہ ہے، نہ جوانہ کو پتہ ہے، جے کو پتہ بھی ہے تا کدھیں انہیں یہ یوم شہادت مناون دی کوشش ہی نہیں کی تھی۔
میری گال میرے خیال ہے تو کو اوکھی لگن پہ گئی ہے ایویں نا ایک اد مولوی صوفی بولے بھی آدن سارا غرض کیا ہے سارا مطلب کیا ہے مول سے اپنی آپ نبیڑ بے دی بات نہ چھیڑ ایویں نا بولو تو صحیح یار ایویں ہے میرے دوستو میرے بزرگوں گزارش ہے تمہارا میرا دین اسلام تے لگیا کچھ نہیں ہے صرف کچھ نہیں ہویا خرچ کچھ نہیں ہویا اصلوں نے اپنے اکابر دی تاریخ کو بھلا دیتے اسلاف دی تاریخ کو بھلا دیتے ودے ہیں در در دے اتے دھکے کھان دے اج میرا خطیب میرا مولوی میرا عالم زبان اپنی گنگ رکھی بیٹھے آدھے میں کوئی گل کراں تے شاید میرے خلاف مقدمہ نہ درج ہو ونجے میں اگر کوئی گل کراں چاہ جناب رواداری دے خلاف نہ ہو ونجے میں اگر کوئی گل کراں چاہ تے جناب جڑے عام پڑھے لکھے لوگ او اے نہ آکھن مولانا صاحب فرسودہ مسائل بیان کریں گے میرے دوستوں میرے بزرگوں اے فرسودہ مسائل نہیں ہیں انہاں دیاں زندگیاں اسارے واسطے مشعل راہ ہیں اے لوگ سارے واسطے منبع ہدایت بن کے گئے مرکز ہدایت بن کے گئے اے او لوگ ہیں جنہاں دے زندگیاں کو مثالاں بنا کے اللہ نے اپنے قرآن دے اندر درج کر چھوڑے میرے آقا نے اپنے فرمان دے اندر تحریر کرا چھوڑے تکبیر شان رسالت شان صحابہ ہمیشہ انہاں قوماں دا کچھ نہیں بچتا ہوندا جڑے اپنے اکابر تے اسلاف دیاں ریتاں کو چھوڑ ونجن او علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ غرناتا دے اندر گئن اسپین دے اندر مسجدہ کو تالے لگے ہوئے ہن ون کے مسجد دا دروازہ کھولے نے تے جوان نے اللہ اکبر دی آواز بلند کیتی ہے لوگ حیران گورنمنٹ حیران ایک کون بندہ ہے جڑا آگے اس مقام تے اللہ دا نام بلند پیا کریں دے آپ نے فرمایا اور وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود اور وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود میرے دوستو میرے بزرگوں جمعہ دا مختصر جیا وقت میں تمہارے سامنے ابتدائے خطبہ دے اندر ابتدائے بیان دے اندر ایک دعا دا تذکرہ کیتے کہ جڑی دعا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سفر حج تو واپس آندے ہوئے رستے دے اندر ادھی رات دے بعد اللہ دے حضور بڑے خشوع تے خضوع دے نال منگی ہے میرے کوٹ سلطان والے دوستو دعائیں تسو بھی منگ دے وے دعائیں میں بھی منگ دا دعائیں مولوی بھی منگ دن کاروباری لوگ بھی منگ دن دعائیں تاجر بھی منگ دن دعائیں جناب والا زمیندار بھی منگ دن لیکن تو ساتے میں دعا کریں نہیں اپنی ذات واسطے اولاد واسطے گھر بہار واسطے مال و دولت واسطے کاروبار واسطے زمیندار دی بڑھوتری دے واسطے آؤ میرے دوستو میرے بزرگ
بزرگو 26 لاکھ مربع میل دا فاتح اللہ جدے وجود دے اتے صحیح سالم کپڑا بھی کوئی نہیں، جے قمیص پاتی ہوئی ہے تے کپڑے دی قمیص ہے، لیکن چولے دے اتے 17 ٹاکیاں چمڑے دیاں لگیاں ہوئی ہیں۔ کپڑے دے اتے کپڑے دی ٹاکی سوہاں دی ہے نا، ٹھیک ہے نا بھئی، اگر غربت ہے بھی صحیح تو کپڑے دی ٹاکی، لیکن شاید کپڑا میسر نہیں آیا تے او چمڑے دیاں ٹاکیاں 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 7 نہیں 17 ٹاکیاں لگیاں ہوئی ہیں۔ اللہ دے حضور دعا پہ کریں سفر حج تو واپس آندے پین آل مکہ مکرمہ تو 550 کلومیٹر دا فاصلہ، سواری کوئی نہیں، پیدل آ رہی ہیں، راہ ایک مقام دے اتے رات آئیے پڑھاؤ دا ارادہ فرمائے نے، ہونا کوئی بستر نہیں ہے، گدیلا نہیں ہے، کم خواب نہیں ہے، فوم دا کوئی گدہ نہیں ہے، سرہانہ کوئی نہیں ہے، کنکریاں جمع کی دیں، پتھریٹیاں جمع کی دیں، انہاں پتھریٹیاں دا سرہانہ بنا کے رستے دی ایک سائیڈ دے ہوتے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سمدن ادھی رات تک نندر کی دیئے، جو ہی ادھی رات گزر دیئے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اکھ کھل دیئے، آسمان وال نگاہ کریں کیا دہ دن کہ او آسمانہ دا چاندر جڑا طلوع ہون دے بعد اپنی جوانی جولانی پھیرے دا ہویا، ہن پچھلی رات دے پچھلے پہر دے اندر غروب ہون دی طرف جا رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہک ٹک اس چندر کو دہ دے پن نگاہ چندر دے اتے مرکوز ہے، اور پھر تصورات دی دنیا دی اندر اپنے ماضی دے اندر چلے وینل، ماضی دے دریچیاں کو کھلے نل، عمر تو کیا شاعر ہے، عمر تیری ذات کیا ہے، عمر تو ہمیں کیڑی چیز، عمر تے کو تے اٹھا کو چراون دا نا بھی نہیں آندا، عمر تے کو تے اٹھا کو تیل ملن دا طریقہ بھی نہیں آندا، عمر تیرا ابا تے کو چاب کا دی مار لینا ہے کہ عمر تو تے اٹھا کو تیل بھی نہیں لا سکتا، لیکن او وقت آیا کہ تو حضور دی دعا دا سمرہ بن کے آقا دے قدمہ دے نال جڑیا۔ آج اللہ نے اے حجاز کیا ہے، یمن کیا ہے، مصر کیا ہے، شام کیا ہے، قسطنطنیہ کیا ہے، میرے دوستوں میرے بزرگوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر اے پشاور تک اسلام آ چکا۔ کتھوں تک؟ پشاور کیڑے ملک دا حصہ ہے؟ اللہ ہوتے جا یار میرے نام۔ تو حضرت عمر تمہارے میرے محسن بھی ہیں یا کوئی نہ؟ جی تو وہ جڑا اتنا بڑا محسن ہے اوندا کچھ حق بھی ہے یا کوئی نہ؟ سر ہلیں دے وے ایویں 2 کلو دا ادھے تولے دی زبان نہیں وے ہلیں دے، حق ہے نا جی؟ میرے دوستو میرے بزرگوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں سوچاں دے اندر غلطائن اپنی ماضی کو پھولیں دے پین، اپنے ماضی دی طرف نگاہ کرے دیا تے آسمان دے چندر دی طرف دے پین۔ اللہ میری زندگی بھی تیئی میں ہے، میری زندگی دی مثال بھی تیئی میں ہے، اللہ میں عالم کفر دے اندرم نبوت نے دعا منگی، میں نبوت
دی دعا دا نتیجہ بن کے حضور دی خدمت دے اندر آیا. سب تو پہلے در بیت اللہ کھلوایا, کعبہ بیت اللہ دا دروازہ کھلوایا. اللہ اللہ میں اپنی زندگی دے مختلف ادوار ڈٹھل, مختلف زمانے ڈٹھل, جی میں اے چاندر ابتدائی رات دے اندر ہولے ہولے طلوع ہوئے تے جناب اے چڑھدا ہے, بلند ہوندا ہے, بلند ہوندا ہے, حتیٰ کہ ہندے اتے جولانی آ گئی ہیں, حتیٰ کہ اس چندر دے اتے تابانی آ گئی ہیں, لمعانیت و درخشانیت آ گئی ہیں. اللہ اللہ ایندہ جو بنائے تے ہون آخر رات مہینہ کھانا دیکھ رہی ہوں اے چندر ڈبن دوویں لا پائے, غروب ہومن دوویں لا پائے, آہستہ آہستہ ایندی جولانی تابانی لمعانیت و درخشانیت ختم ہو رہی ہے. اللہ اے غروب عمر دی طرف ویندا پائے. اللہ میں عمر دے اتے بھی زندگی دیاں ایویں ساعتاں گزرین, ایویں گھڑیاں گزرین, ایویں وقت گزرن. اللہ ہن میرے اعضاء کمزور ہو گئے, ہن میرے قوا ضعیف ہو گئے, اللہ میرا جسم ہن کمزور ہو گئے. اللہ اللہ میں اپنی کمزوری دا اعتراف کرنے ہوئے تیرے حضور دعا کرنا. اللہم 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 اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, اے میرے اللہ. عمر منگتے صحیح کیا منگتے صحیح دولت منگ دے, فرمایا نا ثروت منگ دے, فرمایا نا عزت منگ دے, فرمایا نا دبدبہ منگ دے, فرمایا نہیں مال و جاہ منگ دے. اللہ نہیں اولاد واسطے منگ دے, فرمایا نہیں بیوی بچہ واسطے منگ دے, فرمایا نہیں. عمر منگنا کیا چاہنے, عمر منگتا پہ اللہم اللہم انی اسألوکا, اللہ میں تیرے دردہ سوالی, میں تیرے دردہ فقیر, میں تیرے دردہ منگتے صحیح. منگتا کیا ہے, آدھے شہادتن فی سبیلک. حضرت محمد مصطفیٰ شان صحابہ عظمت صحابہ. کیا منگتے پہن بولو, شہادت. اسا موت کو ڈر دے ہیں, موت کو لو ڈر دے ہیں نہیں ڈر دے جی. مدینہ طیبہ بھی بیٹھے ہوں اتھوں دعائیں کریں ہیں, اللہ موت مدینے دی دیویں, شالا مدینے مراں. لیکن جے مدینے دے اندر بخار ہی آمن پہ بنجے نا, آدھے اللہ ایک واری دا ولا بال بچے دو ولا وان, ایمیں نا ٹھیک ہے بھائی. آدھے ہیں لیکن عمل نہیں. عموماً حج دے بعد جلے بندہ مدینہ طیبہ ویندے بخار آندن اکثر لوگاں کو, اور سوا کو حکمت پتہ نہیں کہ وہ بخار کیوں آندے, کہ جرلے تسا اللہ دا گھر دیکھ گندے وے اور تارے گناہ دی صفائی اللہ پاک کر دیں دے. ہون چھوٹی موٹی جڑی کوئی میل کچیل ودی ہوندی ہے نا, حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی کوئی ایسا نہیں ہے ان کو معمولی جہاں بخار بھی آوے تو اس بخار نال ان دے گناہ ایویں جھڑ دن جی میں خزاں دے موسم دے اندر درختاں دے پتے جھڑ دن. وہ بخار تازہ پیا ہوندے اس واسطے, لیکن اسا بے حوصلے ہونے ہیں, ایمان مضبوط ہوتا نہیں. میں غلط آدھا بیٹھا جی بھائی, زبانی کلامی دعوے دار ہیں نا, غلامی دعوے ہیں, یہ غلام ہے اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. مندے دعا منگی اللہ موت مدینے دی دیویں شالا تھائیں مراں, تیرے حبیب دے شار وفات تھی وے, تھوڑی دیر گزری ہے ایویں ہاں ماندہ تھیمن لگے, آسے اللہ سیاں ہی واری تا واپس گھر دو ولا ون خیر نال شالا بالا بچے چ ونجا تے واتا پہ
ایوں آکھے اللہ دا بندہ یہ ہونے ہی تھئی منگتا بیٹھا ہوئے موت جے طبیعت خراب تھی ہے مول سے بیاں ساریاں دوئیں قبول تھی گیا ہن بھائی یہ باقی رہ گئی ہے. میرے دوستو میرے بزرگوں میں گزارش کر رہی ہوں کہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے کول دعا پہ کریں اللہم انی اسألک شہادتاً آئے اللہ میں تیرے کول دعا مگدا شہادت دی موت دی اور شہادت دی موت بھی کیسی تیرے رستے دے اندر عمر کیڑی جھا دے اتے توجہ کرائے کوٹ سلطان والو فاروق اعظم دی دعا دے جملے سنو آپ منگدن انی اسألوکا شہادتاً فی سبیلکا ووفاتاً فی بلد حبیبک. اللہ میں کو شہادت دی موت بھی دے چا تے شہادت دی موت بھی اپنے حبیب دے مدینہ طیبہ دے اندر حضور دے شہر دے اندر نصیب فرما چا. میرے دوستو میرے بزرگو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اے دعائے سحرگاہی اے تہجد دے ٹائم دی دعا اے رات دے پچھلے پہر دی دعا کہ جرلے حضرت فاروق اعظم نے چندر کو نمونہ بنا کے مثال بنا کے اللہ دے حضور عرض کیتے اللہ جی میں این چندر دے ہوتے رات دے ٹائم مختلف ادوار گزرن مختلف دور گزرن اللہ میں عمر بھی ایمیں زندگی دے اندر اپنے متے مختلف دور گزر دیں ہوئے دیدہ بیٹھا تے ہن اللہ جی میں رات گزر دے ختم ہو دی پئیے تے چندر بھی غروب ہوندہ پائے میری دعا قبول فرما اللہ میں کو شہادت دی موت لے جا تے شہادت دی موت بھی حضور دے شہر دے اندر عطا فرما چا. میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت فاروق اعظم اگے بھی مدینہ طیبہ دے اندر دعا کرنے آنے اللہ بے کو شہادت دی موت لیوی صحابہ کھل پونے ہس پونے عرض کرے دے عمر 23 لاکھ مربع میل تک 26 لاکھ مربع میل تک 36 لاکھ مربع میل تک کفر لفظہ ہی نہیں ہے نام و نشان ہی نہیں ہے تے تسا شہادت دی دعا کریں دے وے حضرت فاروق اعظم آدھے میں کو امید کہ میں اپنا آقا دیاں پیشین گوئیاں سنیاں ہوئیاں کہ میرے آقا نے مختلف مقامات دے اتے شہادت دیاں پیشین گوئیاں دیتیاں انہاں دے تناظر دے اندر میں یقین رکھ دا کہ میرا اللہ میری دعا بھی قبول فرمے سی تے میں کو موت بھی شہادت دی عطا کرے سی. میری گال تے کچھ ذہن تسا لڑے دے بیٹھے ہوئے یا کوئی نہ ایک قاری حفیظ کو اللہ ہدایت کرے. ایک میں آکھیا ہم بھئی کہنا ہے کوئی میں سپیکر دا انتظام کرے سی لوٹا بدھا ہوئے تے میں کو بہت اوکھ آندھی پئی ہے تسا اگے پڑھ دے جمعہ پونے 2 بجے تے میں تاہلے گال شروع نہیں کی تھی 2 بج کے 5-7 منٹ تھی گئے تسا کتنی دیر بہ سکتے ہیں جی بھائی ایک جو صوفی لیندے وے اگوں پچھلے جڑے دوست بیٹھے تسا دسو بھائی 20 منٹ تک چلو بھائی یہ جڑے 3 نوجوان برامدے بیٹھے یہ میری گال تے غور نہیں کریں دے یہ سجے دے دن کھبے دے دن بندے بڑے کم دین تشریف گھینا میں میرے نال ہی تھا بڑی وسیع جگہ ہے تے پکھے بھی چل دے پائیں ماشاءاللہ اللہ تھوڑی جوانیاں دے اندر برکت پاوے. یہ تریجا بھائی کیڑے پاسے اٹھی گئے یہی تھا میرے کو تشریف گھینا ہوئے قریب کھلی جگہ ہے پکھا ہے
ماشاءاللہ. میں گزارش کر رہی ہوں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں کہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تہجد دے ٹائم جے کو اساں وڈا ویلا دیں گے رات دے پچھلے پہر دے اندر اللہ دے حضور منگے. کیا منگے؟ دنیا نہیں منگی، مال و دولت نہیں منگیا. کیوں؟ مال و دولت یا دنیا یا ثروت وہ تے مقدر دے نال ملنی ہے. لکھاں کوششاں کر گنو مل سی وہ جڑا مقدر ہے، مقدر تو ود نہیں ملنا. السعی باللہ والاتمام من اللہ. کوشش سارا فرض ہے تے پورا کرن میرے اللہ دا فرض ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دعا کر کے مدینہ طیبہ دے اندر آئین. میں مختصراً عرض کرنا مدینہ طیبہ دے اندر آئین. آپ دی خدمت دے اندر، آپ دی خدمت دے اندر ایک غلام ہے جہدا نام فیروز ابو لولو کنیات مجوسی غلام ہے. مجوسی غلام حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ. اے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی خدمت دے اندر آئے. آ کے عرض کریں دے یا امیر المومنین امام المسلمین، یا امیر المومنین میری ایک شکایت ہے کہ میرا آقا میرے کول معاوضہ زیادہ گھن دے، معاوضہ زیادہ گھن دے غلامی دا مکاتبت دا. تے میں غریب بندہ ہاں، میرے کول اتنے پیسے نہیں ہو دے. تو سب بڑے عادل بندے ہی وے، انصاف کرن والے بندے ہی وے. جناب فاروق اعظم کو مجوسی، کون؟ مجوسی کافر منے دے اس حوالہ نال کہ کلمہ تے نہیں پڑھیا، لیکن اے سمجھ دے جو عمر دی عدالت بے انصافی نہیں ہوندی، انصاف مل دے. اے فیروز ایندہ نا ہے. کیا نا ہے؟ بولو جا. فیروز میرا سنی نوجوان دیکھا دیکھی دی اندر ہاتھ انگوٹھی پاتی ودے ویسے ہی پتھر ان کلمہ پڑھیا ہن انہاں نے تے اے فیروز آئے گھڑ کے دیتے نے کہ انہاں سے کلمہ پڑھیا. او بھائی ہر شے جڑی ہے صرف اے پتھر نہیں. اللہ دا قرآن دے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی بھی چیز زمین تے ایسی نہیں ہے مگر وہ اللہ دی تسبیح بیان کرے، اللہ دا ذکر کریں دی. اے فیروزہ جڑا پاتے نے دیکھا دیکھی دی اندر دوجے فریق نے صرف اور صرف اس واسطے پاتے کہ چونکہ فیروز مجوسی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تے خنجر چلایا اور زخماں دی تاب نہ گھننا دے ہوئے حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے. او سمجھ دے کہ حضرت عمر دا اے دشمن دا نا 24 گھنٹے میرے اکھاں دے سامنے ہو رہے. جی سی ہاں لولو اوندا ہک ابو لولو اے اوندا تخلص ہے، نام اوندا فیروز ہے، نام اوندا کیا ہے؟ فیروز ہے. جی میں ایسا لوگ کوئی تخلص رکھے نے ہیں چاہ عرب دے اندر ہی کنیت جڑی ہے وہ کنیت وہ ہر بندہ اپنی کنیت دے نام یاد کیتا ویندا ہا. اسا سنی حنفی ہیں، سنی بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اپنے آپ کو کیا سمجھدے؟ حنفی. حضرت امام ابو حنیفہ نال نسبت کرے دے ہوئے. ہن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دا نا ابو حنیفہ نہیں، یہ انہاں دا نام نہیں، یہ ابو حنیفہ کنیت ہے. انہاں دا نام نعمان بن ثابت ہے. نعمان بن ثابت ہے.
حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے والد ماجد تساں سارے سن دیو جناب ابو طالب، جناب ابو یہ انہاں دا نام نہیں، یہ انہاں دا نام ابو طالب انہاں دی کنیت کیا ہے؟ کنیت ہے۔ تو عرب دے لوگ یہ دستور ہاں کنیت نال یاد کیتے ویندے ہن۔ میں جو مثالہ دینا ہاں تو بڑے اسماء ہیں، میں وقت تو دیکھ رہی ہوں۔ تو ابو لولو اے ان دی کنیت ہے، نام کیا ہے؟ فیروز۔ یہ لوگ پتھر کس واسطے پہنن؟ اس دشمن دی یاد تاکہ باقی راوے، وہ پاون ودے سا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں انہوں دے بارے سادہ مسئلہ ہی نہیں ہے انہوں دے نال، میں اپنے سنی دے نال گال بیٹھا کرے نا، سنی خواہ دیوبندی ہے خواہ بریلوی ہے، میں اپنے نوجوان کو بیٹھا عرض کرے نا، میں کو حق حاصل ہے کہ جیڑی شاید آؤ کو علم نہیں میں دساں، میں چرواہا ہاں، میں آجڑی ہاں اپنی قوم دا، آجڑی دے اجڑی جو کوئی بکری سجے کھبے تھی وے شام کو دے کول پوچھیں دے سارے کول ڈیہ قیامت دے اللہ پوچھ سی علم دیتا ہمیں کیا لوگوں دے اندر بن کے حق بیان کیتا ہے۔ جناب جبریل امین حضور دے نالن معراج دی رات سہیں ڈٹھے چند لوگ ہیں الٹے لٹکے ہوئیں، گز گز زبانہ نکلیا ہوئیں، جہنم دیاں کینچیاں نال فرشتے کٹیں دے کھڑیں۔ حضور نے پوچھا یا اخی جبریل کون لوگ ہیں؟ فرمایا تمہاری امت دے علماء سوئن، علماء بدن جڑے حق دا مسئلہ چھپیں دے ہن، حق لکویں دے ہن، لوگوں کو حق دی بات نہیں کریں دے۔ اج سزا اے مل رہی ہے کہ جہنم دیاں کینچیاں نال زبانہ کٹینیاں پئی۔ میں تورے کول چندہ نہیں منگدا، پیسے نہیں منگدا، بال نہیں منگدا۔ کوٹ سلطان والیاں نے شاید دیتا ہوئے نہ دیتا ہوئے ایسی عظیم مسجد اللہ نے تھا بڑھوا دیتی ہے نہیں، لیکن اپنے مسلک دی گل کرے نا کہ اپنے مسلک کو جانو، پہچانو، سنجانو، سارا عقیدہ کیا ہے بچیاں کو نسو دے دے وے پہلی محرم کو لو وہ کھیر پیندے بال چاہ کے نال جا رہے ہوندن، جرا انگلی پکڑ کے چل سکدے کو نال چلا کے ویندے ہوندن، حتیٰ کہ جرلے وہ 15 سال دی 20 سال دی شعور دی عمر کو پہنچ دے ہر شے ان دے ذہن وچ راسخ تھی وے دیے، مضبوط تھی وے دیے۔ میں غلط آدھا بیٹھا سارے چیز نہیں ہے، جتھاں میں واقعہ بیان کرنے نال تھوڑا ذہن بھی بناونے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ابو فلولو فیروز مجوسی غلام جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت دے اندر آ کے آدھے عمر تیرا انصاف مثالی ہے۔ میں جملے تے زور نے نہ بیٹھا ہوں، ذرا ذہن نشین کرے سو۔ کافر ہو کہ عمر کو کیا دے تیرا انصاف مثالی ہے، تیرا انصاف مثالی ہے۔ تیرے انصاف دے دور دے اندر شیر تے بکری ہکے گھاٹ تے پانی پیندی ہے۔ اے تے اصل حضرت عمر ہن، حضرت عمر بن عبدالعزیز دا زمانہ ہے۔ کئی بندے نے آکھے اج جنابے والا گھاٹ دے اتے بکری پانی پیندی کھڑی آئی تے شیر آ کے جھپٹا مارے، این بندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ آدھے یارو شاید میں کو محسوس تھی دے اج عمر بن عبدالعزیز دی وفات نہ ہو گئی ہوئے، جو شیر کو ہمت تھی گئی ہے بکری دے اتے جھپٹا پیا مرے۔ وہ لوگوں ایک کافر تھی کہ حضرت عمر کو آدھا پائے تیرا جناب انصاف مثالی ہے تے اساں اہل سنت ہو کے لوگاں دی اس گل دی اندر آئے ودے ہیں کہ جناب عمر فاروق نے او بی بی سین دے نال کہ بے انصافی کیتی آئی تے بی بی سین دربارے رل دی رہی آئی تے بی بی سین دربارہ دے اندر آ کے انصاف منگ دی رہ گئی ہے تے جناب فاروق اعظم نے کہ نعوذ باللہ دھکے دے کے درباری چو کڑ چھوڑیا ہاں تے انہاں دا بچہ بھی حتیٰ کہ آکھے محسن سہی وہ بھی شہید ہو گئے حل تے حضرت عمر نے بی بی سین دے گھر کو بھالا لیتی آئی۔
میری گال سمجھ لے پہلے جی بھائی دشمن تے عمر دے انصاف دا اقرار کھڑا کرے دے تے موجودہ دور دے اندر لوگ اس حضرت عمر دے بارے اے رائے قائم کریں دن اس مسلک دی ابتدا اتھوں شروع تھی دیئے لوگوں کو جڑا ورغ لیں دن نہ پھیس لیں دن میں صحیح اساں ٹھیک ہے سب کچھ منے دے ہیں لیکن یہ عمر تے ہاں جینے نبی دے گھرانے نال بے انصاف کی تھی جینے نبی دی بیٹی کو خالی والا ہے جینے نبی دی دھی کو خالی والا ہے سنو دوستو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جرلے بیت المقدس دی فتح دی غرض نال گئے میرے توجہ کرو اے میری قسمت ہے میری آواز پہنچ دی پئی ہے تورے تک جس وقت آپ بیت المقدس دی فتح دی غرض نال گئے سواریاں تھوڑیاں ہن سوار زیادہ ہن تائے اے تھیا ایک ایک سواری تے ڈوڈو سوار باوین ایک منزل ایک سوار سوار تھی سی بئی منزل دے اتے بیا سوار سوار تھی سی قسمت دی بات حضرت فاروق اعظم نال سوار جڑا آپ دائے غلام تے نوکر ہے آپ برابر ہر منزل تے غلام کو سوار کریں دے ہن آپ تلے لہن دے ہن بہار پکڑیں دے ہن جب آخری منزل آئیے واری نوکر دے سوار ہومن دی آ گئی ہے تے واری حضرت عمر دی جڑی ہے نا وہ پیدل چلن دی آ گئی ہے آپ نے فرمایا نوکرا میرا غلام میرے کو تلے لہا آ تو سوار تھی صحابہ آکھن لگے حضور کیا پیا دے وے سامنے لکھاں دا مجمع عیسائیاں دا یہودیاں دا وہ صرف تورے چہرے دی ہک جھلک دیکھن واسطے آئے کھڑن تو سا کیا پہ کریں دے وے غلام کو آہ دے وے تو سوار تھی تے آپ پیدل چل دے وے جناب فاروق اعظم نے فرمایا لوگو تاری نگاہ اج دے اس اجتماع دے ہوتے ہے تے میں عمر دی نگاہ دہاڑے قیامت دے اجتماع دے ہوتے اگر دن قیامت دے میرے رب نے میرے کو پوچھا چاہ عمر جب واری نوکر دے سوار ہومن دی آئی جب واری تیری مہار پکڑن دی آئی تے نوکر کو سوار کیوں نہ کرایا آپ مہار کیوں نہ پکڑی میں رب دی عدالت دے اندر کیا جواب دے سکتا نعرہ تکبیر حضرت محمد مصطفیٰ شان صحابہ عظمت صحابہ عدالت فاروق تو تسا اندازہ کرو کہ جیڑا عمر اپنے ایک نوکر نال ادنا جائے غلام نال بے انصافی نہیں کر سکتا چے جائے کہ او جگر گوشہ رسول ہے جی حضرت بطول سیدہ کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے نال کیویں بے انصافی کر سکتا گال سمجھ دے پے یا کوئی نہ یہ کل تو ہی شروع ہونے کہ بی بی سین نعوذ باللہ خالی بل گئی دربار دے اندر آئی بل اتنا تک آکھا ویندے العیاذ باللہ العیاذ باللہ نقل کفر نباشد میری گال سن سو توجہ نہ حضرت عمر عدالت لا کے باندھے ہن مسجد نبوی دے اندر کتابانے ہیں مسجد نبوی دے اندر یہ تک آنکھیں ویندے ٹی ویاں تے وہ مسجد نہیں تھی وہ تو دربار تھا جیسے یزید کا دربار اور وہ پیش ہوئے یعنی العیاذ باللہ مسجد نبوی دی بھی اس قدر توہین سارا عقیدہ ایمان سنی ادا کہ جے مقام تے نبوت دے قدم لگ دن اللہ او مقام کو جنت بنا رہے دے کیا بنا رہے دے جنت یہ مسجد نبوی دی سرزمین میں نے آدھا میرے آقا فرمائے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ یہ جنت دا ٹکڑا ہے عمر اتھا بیٹھیں جنت دے اندر بہ کے بے انصافی بیٹھا کریں کہ وقت انشاءاللہ گفتگو کرے سامنے عرض کر رہا کہ جناب مجوسی غلام بے ایمان تے کوئی نہیں
لیکن یہ سمجھ دے عمر بے انصافی نہیں کرے گا. آ کے آدھے حضرت فاروق اعظم دی خدمت دے اندر یا امیر المومنین میرا آقا جڑا ہے میرے کول پیسے زیادہ گھن دے, مکاتبت زیادہ گھن دے, کم میں جڑا کریں گا. آپ نے پوچھا کیا کم کریں دے؟ آکھن لگا میں چکیاں بڑھیں گا, چکیاں بہترین بڑھیں گا, میریاں چکیاں بڑیاں مشہور ہیں, دور دور تک وینن. آپ نے فرمایا تیری کاریگری دے لحاظ دے نال تیرے اس اے جڑا سا سڑے نے ہیں مہندس تے جناب اے کاریگر تے اے تو بڑا منوالا جیسا مستری ہیں ان دے لحاظ دے نال جڑے پیسے تو نہ کو لینے پیسے کوئی زیادہ تے کوئی نہیں. لیکن میں عمر چاہتا میں کو بھی ہک چکی تو بنا دے میں. ہاں میں دیکھا کیسیاں چکیاں بڑے نے. آکھن لگا عمر میں تو کو ایجھی چکی بنا کے دے سا, ایسی چکی بنا کے دے سا کہ جن دی شہرت مشرق تو مغرب تک شمال تو جنوب تک ویسی. جب ہی غلام نے گل کیتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو فرمایا میرے حضور دے غلاموں اے مجوسی میں کو قتل دی دھمکی دے کے وینا پائے. عمر کیا دے پے وے وہ تے چکی بڑا مردہ آکھے. فرمایا آپ نے نہیں سنیا وہ ادائی ایسی چکی بنا کے دے سا جنہی شہرت مشرق تو مغرب تک شمال تو جنوب تک او ہو سی, او خبر ایسی ہو سی کہ عمر دی شہادت کوئی معمولی بات نہیں ہے. عمر دا شہید ہونا کوئی عام بات نہیں ہے. آپ نے جب یہ گل کی تھی صحابہ کے سا کوئی اجازت دیو اساں دی گردن لاؤں. آپ نے فرمایا اے انصاف دے تقاضیاں دے خلاف ہے کہ حال تک جڑا جرم انہیں کیتا نہیں ہے اس جرم تو کرن تو پہلے میں کیویں سزا دیواں. گال سمجھ دے بے واہ فراست حضرت فاروق اعظم کی. فرمایا میں اجازت نہیں دے سکتا, میں اجازت نہیں دے سکتا. یہ غلام اس وقت تے چلا گئے لیکن انہیں بن کے غصے دے اندر یہ پروگرام بنائے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر لے ماں, شہید کر لے ماں. اس ظالم نے خنجر کی دے کئی دن تک زہر دے اندر بجھائی رکھے سی, اور حتیٰ کہ یہ کو محرم الحرام صبح دی نماز دا ٹائم مسجد نبوی دے اندر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھیں دے کھڑن, تلاوت قرآن کریں دے کھڑن, اور مصلی نبوی تے کھڑن تھے. واہ میرا اللہ, ایک لفظ تے میں اگر بیان کراں میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں, مصلی نبوی حضور دا مصلی. اللہ اس مقام تے فاروق اعظم دی شہادت کیوں مقدر کی تھی وی؟ فرمایا دن قیامت دا اسی معاملات گواہیاں دے اتے ہو سن, ہر کہیں دے اعمال دیاں گواہیاں تھی سن, نیکیاں دیاں گواہیاں ہو سن, اور شہادت دیا بھی گواہیاں ہو سن. کہیں شہید دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے سی, کہیں شہید دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے سی, کہیں شہید دی شہادت دی گواہی کرب و بلا دا میدان دے سی. واہ فاروق اعظم تیرا مقدر تیری شہادت دی گواہی مصلی نبوی دے سی, محراب اور مسجد نبوی دے سی. این فاروق اعظم دے ایمان کوئی شک ہے؟ اب بولو تے صحیح. آپ نماز کھڑے پڑے صبح دا وقت اے بھی ایمان پچھو صف دے اندر آیا کڑے, خنجر لکائی کڑے, زہر دا بجھا ہویا, آپ اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں. اس ظالم نے ایمیں جلدی آپ دی کمری خنجر گھونپ لیتے, آپ زخمی حالت دے اندر مصلی نبوی دے اتے ڈٹھن, خون گردہ پائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس طرح بھی کیفیت دے اندر, لیکن حضرت فاروق اعظم دا حلم دیکھو, حوصلہ دیکھو. پیچھوں کھڑے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آدن, عبد الرحمن میری جان دی پرواہ نہ کرائے, پہلے اللہ دی نماز کو پورا کراؤ.
مسلح تے چھک کے فرمائے نے پہلے نماز پوری کراؤ. سارے سرے درد ہوئے ایسا نماز قضا کر چھڑے نے آئے. یہ ہے کوئی نا فاروق اعظم خنجر لگا پے خون دے فوارے ابل دے پے. فرمائے میری جان دی پرواہ نہ کرے پہلے اللہ دی نماز کو پورا. نماز دی اہمیت رسی سارے ہاں نماز کو لکھ دے ہی نہ ایسا کہیں کارے کھاتے دے اندر اذان دیے کن دے اتے جوں تک ہی نہیں دیں گے. جلدی جلدی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پوری کرائیں گے. صحابہ کرام دوڑن اس بے ایمان نے ایویں خنجر جڑا ہے لہرامن شروع کیتے. خنجر لہرامن شروع کیتے. ایک صحابی نے اگا بد کے اپنی چادر دے اندر کئی صحابہ زخمی ہو گئے لیکن اس کو گرفتار کر کے دے حکیم کو سلوایا گئے. طبیب آ گئے آ کے انہیں ڈٹھے آکھن لگا اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھاؤ بہت بڑا ہے زخم بہت بڑا ہے زور دبو جاؤ یا خنجر. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا طبیب تو نہ دیکھ میرے طبیب نے میرے کو دیکھ گدے میرے اللہ نے میری دعا قبول کر گدی ہے. آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا. بس آخری گل کریں گا پیاں. عبداللہ جی بابا جان عبداللہ جی ابا جی میرا آخری وقت ہے آخری ٹائم ہے شاید میری زندگی دی رمق آخری ہے باقی نہ بچا. عمر دی ایک تمنا ہے ایک آرزو ہے تیرے بابے دی آرزو ہے. حضرت عبداللہ دن بابا جان تس اتنے لکھاں مربع میل دے فاتح ہو اتنی بڑی سلطنت ہے کیڑی شے دی آرزو کرے دے کیڑی شے دی تمنا کرے دے. حضرت فاروق اعظم نے عرض کیتے بیٹا تو ہی نہ سمجھ میں بادشاہ ہوں اپنے آپ کو بھی بادشاہ دا بیٹا نہ سمجھ. عبداللہ ایویں کر ہاتھ جوڑ کے ہاتھ بد کے رودا ہویا. اس وقت میری اماں عائشہ صدیقہ دے دروازے تے ون کے عرض کریں امی جان میرا بابا زخمی کیفیت دے اندر ہے دنیا تو وصال کرن والا ہے دنیا تو اور کوئی چیز نہیں منگدا. امی جان تارے کول درخواست کریں دن کہ 2 گز زمین دے اپنے حجرے دے وچوں میرے بابا کو عطا کرو چاہ. عمر دی ہور کوئی خواہش نہیں ہے ہور کوئی تمنا نہیں ہے. بیٹا وڈا تھی کہ گال نہ کری بیٹا خلیفۃ المسلمین دا پتر تھی کہ گال نہ کری. ہاتھ جوڑی کری اکھیں جھکا کے اور منت و زاری کر کے اماں کول یہ درخواست کری چاہ اگر اماں نے اے میری درخواست قبول کر کی دی تو میں کو دنیا و آخرت دیاں سرفرازیاں ملوے سن. حضرت عبداللہ ابن عمر گئے ون کے اماں حضور دا کنڈا کھٹ کھٹائے اتنا شہادت دی خبر پہلے پہنچ چکی ہے ون کے 10 بستا جب اماں دے حضور اے عرض کیتے اماں دے اکھی چوسے لے روا جاری اماں عائشہ صدیقہ رو کے عرض کرے دیاں اے عبداللہ میں عائشہ عمر دا او احسان کی میں بھلا سکتی ہوں جب ساری دنیا میرے خلاف طوفان بدتمیزی کھڑا کیتا ہی جب ساری دنیا میرے تے بہتان تراشیاں کر رہی ہے جب ساری دنیا میرے اتے عفق دے الزام لے دی کھڑی ہے. فرمایا اس وقت صحابہ کو حضور مشورہ گھندے پے ہن واحد ایجو تیرا ابا ہی تہا. جب حضور نے پوچھا عائشہ دے بارے دے اندر تیرا کیا خیال ہے عمر نے آکھیا حضور تواڈے سوال کرنے پہلے میرا ایک سوال ہے میں کو دسو عائشہ دے نال تہاڈا نکاح میں کیتے نہیں ابو بکر کیتے نہیں عثمان کیتے نہیں کہ کیتے فرمایا اللہ نے کیتے. فرمایا عمر نے آکھیا اللہ نعوذ باللہ ایسا کملا بھولا نہیں کہ نبی پاک ہوئے تے بستر دے اتے عورت ناپاک دیوے. جڑے جملے عمر نے آکھے ہوئے دے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل جلدی بن میں زبر زیر
اگا پیچھا نہیں کریں دا جڑے الفاظ عمر نے آکھن میں خدا بھی یہ الفاظ آدھا تے ایکو قرآن دا حصہ بنے نا نعرہ تکبیر حضرت محمد مصطفیٰ شان صحابہ عظمت صحابہ جب حضرت اماں سین نے اجازت دیتی ہے حضرت عبداللہ نے آ کے بابے کو سے حضرت عمر زخمی حالت دے اندر زخمی کیفیت دے اندر بھی سر سجدے دے اندر سٹ دیا اللہ اللہ میرے کو اس تو بڑی سعادت ہور کوئی نہیں اور بڑی سعادت کوئی نہیں کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا وقت اجازت نہیں دینا دل کرے دے کہ تو کچھ حقائق دسا ہاں لیکن زندگی باقی ول جے تسا وقت دیتا تو انشاءاللہ العزیز اسا لوگ اہل سنت ہیں اسا اہل بیت دیاں شہادتاں بھی بیان کریں ہیں صحابہ دیاں شہادتاں کو بھی اسا منہ نہیں پھیر سکتے یہ بھی مظلومانہ شہادتاں ہیں جی میں اہل بیت دا حق ہے میں صحابہ دا بھی بولو نا اللہ تے محمد مراد پیمبر مرید محمد مراد پیمبر مرید محمد مراد پیمبر او جرار ابن خطاب گیا ہے رسول خدا دیے دعا دا خدا تو رسول خدا دیے دعا دا خدا تو خلاصہ عمر لا جواب آ گیا ہے مرید محمد مراد پیمبر مرید محمد تمنا رسالت دی آیا عمر ہے تمنا رسالت دی آیا عمر ہے جندے آن سے تھی کھلا رب دا گھر ہے جندے آن سے تھی کھلا رب دا گھر ہے منور تھی گل ستان نبوت فتوحات دا فتاب آ گیا ہے مرید محمد آخری مصرع زور نہ لگ سبحان اللہ عمر دین تے آیا بن کے بہارے عمر دین تے آیا بن کے بہارے فتح جے کیتے شہر چھتری ہزارے فتح جے کیتے شہر چھتری ہزارے پے شامی آکھن نبی دا خلیفہ پے شامی آکھن نبی دا خلیفہ خلافت دسانی نواب آ گیا ہے مرید محمد مراد پیمبر او جرار ابن خطاب آ گیا